یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اب آپ طارق احمد سے خبریں سنیے. جموں کشمیر میں اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لیے نامزدگی کاغذات داخل کرنے کا عمل جاری ہے. تفصیلات کے مطابق کل نیشنل کانفرنس کے 2 امیدواروں نے سری نگر کے عیدگاہ حلقے اور کنگن اسمبلی حلقے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے. واضح رہے کہ اس مرحلے کے لیے امیدوار 5 ستمبر تک اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرا سکتے ہیں. کاغذات کی جانچ پڑتال 6 ستمبر کو ہوگی، جبکہ امیدوار 9 ستمبر تک اپنے نام واپس لے سکتے ہیں. اس دوران بی جے پی نے 6 اسمبلی حلقوں کے لیے اور عوامی اتحاد پارٹی نے 10 اسمبلی نشستوں کے لیے اپنی پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے. دراصل 18 ستمبر کو چناؤ کے پہلے مرحلے کے لیے جہاں انتخابی مہم دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے، وہیں چناوی افسر صاف و شفاف اور انتخابات کا احسن انعقاد یقینی بنانے کے لیے انتظامات اور دیگر تیاریوں کا لگاتار جائزہ لے رہے ہیں. چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے نے کل شوپیاں کا دورہ کر کے وہاں متعلقہ افسروں کی ایک میٹنگ میں اسمبلی چناؤ کے سلسلے میں تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا. ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم کی نگرانی میں ضلعی انتظامی کمپلیکس پلوامہ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی دوسری رینڈمائزیشن کا کامیابی کے ساتھ کی گئی. اس موقع پر ڈی ای او نے انتخابی عمل کی سالمیت کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا. مشق کے دوران تمام اسمبلی حلقوں کے جنرل آبزرور، مقابلہ کرنے والے امیدوار، ان کے نمائندے اور جنرل مبصر موجود تھے. انتخابی عمل کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جموں کشمیر میں 3 مرحلوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے لیے مختلف رہنما خطوط وضع کیے ہیں. ای سی آئی نے عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کے سیکشن 126(1)(b) میں دی گئی رہنما خطوط کا اعادہ کیا، جو پولنگ ایریا میں پولنگ کے اختتام کے لیے مقرر کردہ گھنٹے کے ساتھ ختم ہونے والے 48 گھنٹوں کے دوران ٹیلی ویژن، سینیمیٹوگراف یا اسی طرح کے آلات کے ذریعے کسی بھی انتخابی معاملے کو ظاہر کرنے سے منع کرتا ہے. ای سی آئی نے کہا کہ ان دفعات کی خلاف ورزی پر 2 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. کمیشن نے زور دے کر کہا کہ ٹی وی، ریڈیو چینلوں اور کیبل نیٹ ورکس اس بات کو یقینی بنائیں کہ 48 گھنٹوں کے دوران ان کی طرف سے نشر کیے جانے والے پروگراموں کے مواد میں کوئی ایسا مواد شامل نہ ہو جس میں پینلسٹ کی آراء، اپیل شامل ہیں جو الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہو رہے ہیں. اس میں مزید کہا گیا کہ کسی بھی پولنگ ایریا میں ٹی وی، کیبل نیٹ ورکس، ریڈیو، سنیما ہالز میں کسی بھی انتخابی معاملے پر سیاسی اشتہارات، بلک ایس ایم ایس، صوتی پیغامات، آڈیو ویژول ڈسپلے پر بھی پابندی ہوگی. کمیشن نے ایگزٹ پول کے انعقاد اور اس کے نتائج کی نشریات پر پابندی کا بھی اعادہ کیا ہے. کمیشن نے یہ بھی بتایا کہ کوئی سیاسی جماعت یا امیدوار یا کوئی دوسری تنظیم یا شخص پولنگ کے دن اور پولنگ سے ایک دن پہلے پرنٹ میڈیا میں کوئی اشتہار شائع نہیں کرے گا جب تک کہ سیاسی اشتہارات کے مواد MCMC سے پہلے سے تصدیق شدہ نہ ہوں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راج بھون سری نگر میں مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے طلباء کے گروپ سے بات چیت کی جو کشمیر سمواد یاترا ثقافتی تبادلے کے مطالعاتی دورے کے ایک حصے کے طور پر جموں کشمیر کے دورے پر ہیں. لیفٹیننٹ گورنر نے تنوع میں اتحاد کے جذبے اور بھائی چارے اور قیادت کی اقدار کو فروغ دینے کے لیے تبادلہ پروگراموں کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ تجربے کے ذریعے سیکھنے کے ہر موقع کو اپنائیں اور قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں. طلباء نے جموں کشمیر کے یوٹی کے اپنے دورے کے تجربات کو بھی شیئر کیا. چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے جموں کشمیر رورل لائیولیہڈ مشن کی 8ویں ایگزیکٹو کونسل میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران اس اسکیم کے نفاذ اور آپریشن سے متعلق مختلف اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. چیف سیکرٹری نے منافع بخش معاش کی مداخلتوں میں سیلف ہیلپ گروپوں کو شامل کرنے پر زور دیا. انہوں نے تمام موجودہ سرکاری اسکیموں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے لائن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہم آہنگی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے بھی کہا. میٹنگ میں مشن ڈائریکٹر نے ایکشن پلان اور JKRLM کی سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری دی. اب درجہ حرارت. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.